وہب کلبی کربلا کے 72 شہیدوں میں ایک نہایت منفرد اور عظیم شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، جو مقام، مرتبے اور مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے، لیکن حق کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت امام حسین جب مکے سے کوفے کی جانب سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور اپنا خیمہ نصب کیا، خیمہ لگایا۔ امام کے خیمے کے بالکل قریب ہی وہب کلبی کا بھی خیمہ لگا ہوا تھا۔ وہب اپنی نئی دلہن اور والدہ کے ساتھ سفر پر تھے۔ وہب کی شادی کو ابھی محض 17 دن ہی گزرے تھے اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن تھے کہ تقدیر نے انہیں حسین ابن علی کے سائے میں لا کھڑا کیا۔ جب رات ہوئی، رات کا سناٹا چھایا، تو وہب کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا برابر والے خیمے میں جا کر دریافت کرو کہ یہ نورانی چہرے والے لوگ کون ہیں اور ان کا مقصد سفر کیا ہے۔ وہب جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واپس آئے تو اپنی ماں سے بولے کہ اماں، یہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کے چھوٹے نواسے حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ وہب کی ماں نے تعجب سے پوچھا کہ بیٹا، اس وقت تو ساری دنیا حج کی ادائیگی کے لیے مکے کی طرف جا رہی ہے، پھر رسول کا نواسا اس قدر خطرے کے عالم میں کوفے کی جانب کیوں جا رہا ہے؟ وہب نے جواب دیا کہ اماں، یہی سوال میں نے بھی کیا تھا۔ تو امام نے نہایت رنجیدہ لہجے میں فرمایا کہ اے وہب، ساری دنیا میری جان کی دشمن ہو چکی ہے اور حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل مکہ پہنچ چکے ہیں۔ امام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے مکے کی پاک زمین کی حرمت پامال ہو، اس لیے میں نے حج کو عمرے میں بدلا اور مکہ چھوڑ دیا۔ امام حسین کی یہ مظلومیت سن کر وہب کی روح تڑپ اٹھی اور ان کی ماں نے نہایت دلیری سے کہا کہ بیٹا، نبی کا نواسا تنہا ہے اور باطل نے اسے گھیر لیا ہے، کیا تم اسے تنہا چھوڑ دو گے؟ وہب اور ان کی ماں نے اسی پل یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی منزل کا ارادہ ترک کر کے حق کے اس مسافر کا ساتھ دیں گے اور ظلم کے خلاف ڈھال بنیں گے۔ وہب کلبی نے اپنا سب کچھ امام کے قدموں میں وار دیا اور اسی لمحے سے حسین کے قافلے کا اٹوٹ حصہ بن گئے۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، 10 محرم کی دوپہر آئی تو وہب کلبی اپنی ماں اور بیوی سے اجازت لے کر میدان کارزار میں دشمن لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ وہب کلبی ایک نہایت توانا اور دلیر نوجوان تھے۔ انہوں نے یزیدی فوج کے سامنے اپنی بہادری کی ایسی مثال پیش کی کہ دشمن کے بڑے بڑے سورماؤں کے حوصلے پست ہو گئے۔ وہب نے میدان میں اپنی شناخت کراتے ہوئے بلند آواز میں للکارا کہ اگرچہ میں مذہب سے عیسائی ہوں، لیکن آج اس حق کی حمایت کر رہا ہوں جس کی تعلیم دنیا کے ہر پیغمبر نے دی ہے۔ ان کی تلوار جب بجلی بن کر دشمن پر گری تو یزیدی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے اور پورا میدان ان کے زور بازو کا گواہ بن گیا۔ جنگ کے دوران وہ بار بار اپنی ماں کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ کیا وہ ان کے اس عمل سے مطمئن ہے۔ ان کی عظیم والدہ نے چیخ کر کہا کہ اے میرے لال، میں تجھ سے تب راضی ہوں گی جب تو نواسے رسول کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ مکمل طور پر پیش کر دے گا۔ اپنی والدہ اور شریک حیات کی ہمت افزائی پا کر وہ دوبارہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور کئی نامی پہلوانوں کو شکست دی۔ یزیدی فوج نے جب دیکھا کہ اس عیسائی نوجوان کو مقابلے میں ہرانا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور پیچھے سے وار کیا۔ وہب کلبی زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے تو ظالموں نے نہایت بے رحمی سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور توہین کی غرض سے ان کا سر ان کی ماں کی طرف اچھال دیا۔ اس بہادر ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کا خون آلودہ سر چوم کر دشمن کی طرف یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔